شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج خلاصہ تراویح میں آپ کے سامنے ہم 27ویں پارے کا اجمالی تذکرہ، اس کا خلاصہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، 27ویں پارے کے اندر کل 20 رکوع ہیں، اور اس میں سورہ ذاریات کا کچھ حصہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ طور ہے، پھر سورہ نجم ہے، پھر سورہ قمر ہے، پھر سورہ رحمان ہے، پھر سورہ واقعہ ہے، پھر سورہ حدید ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی انہی صورتوں کے متعلق ہم آپ کے گوش گدار چند معروضات پیش کریں گے، اور خلاصہ پیش کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ہم 27ویں پارے کا جو معافی الضمیر ہے، جو اس میں پوشیدہ راز ہیں، یا جو اس میں بیانات ہیں، جو اس میں اللہ کے احکامات ہیں، آپ تک پہنچانے کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ 27ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہے تو اس کا تعلق 26ویں پارے کے آخر سے ہے، اور 26ویں پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا بھون کر پیش کیا تھا۔ تو جس وقت بچڑا ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈریے مت، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، اور ہم آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس بات کو آپ کی زوجہ بھی دیوار کے پیچھے سے سماعت کر رہی تھیں۔ اس وقت آپ کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سال سے اوپر تھی، اور آپ کی زوجہ کی عمر تقریباً 98 سال بیان کی جاتی ہے۔ تو اس وقت عمومی طور پر کسی کے ہاں بھی اولاد کی ولادت اور حمل کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ میرے ہاں کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ یہی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اب اس سے فرشتے جب آئے تو 27ویں پارے کے آغاز میں فرشتوں کی آمد کا سبب پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ہم اس پر عذاب لے کر آئیں گے۔ تو قوم لوط پر عذاب لانے کے لیے اللہ کی طرف سے وہ فرشتے بھیجے گئے، اور قوم لوط کی جو تباہ کاریاں ہیں اور جو ان کی نافرمانیاں ہیں، جو ان کی فحاشی اور عریانی ہے، اس سب تفاسیر میں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ وہ غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے پھر وہ مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب پہنچایا۔ قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ آل لوط جو آپ کی 2 بیٹیاں تھیں اور اہل ایمان جو آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ اس عذاب سے نکالا۔ اس کے بعد فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور فرعون اور فرعونیوں کے سمندر میں غرق کیے جانے کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قوم سمود پر عذاب کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مقصد تخلیق کا تذکرہ کیا، اور وہ مقصد تخلیق یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کی معرفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا، اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اور اسی پر اس سورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے،
مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 52ویں اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 75ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ پہلی آیت میں طور کا ذکر ہے، طور کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اس لیے اس سورت کو سورہ طور کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اٹل ہے، اور جب اس کا فیصلہ کسی قوم کے بارے میں آ جاتا ہے، جب وہ عذاب کا فیصلہ کسی قوم کے لیے کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو اہل جنت کو نعمتیں ملنی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان راحتوں کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں متقیین کو، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں گزاری ہے، ان کے لیے جو انعامات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بھی ایک اعزاز اور ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اگر ان کی وہ اولاد جو ان کے پیٹھ پیچھے ان کے مرنے کے بعد نیک صالح رہی اور اچھی تربیت پر رہی، ان کی نقش قدم پر چلتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو بھی مرنے کے بعد ان نیک لوگوں پر اہل ایمان تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 53ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے۔ اس صورت میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس صورت کے اندر سجدہ بھی ہے اس کے آخر میں۔ اس صورت کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو وَالنَّجْمِ کا لفظ یہاں سے سورہ نجم کا نام ماخوذ ہے، یہیں سے سورہ نجم کا نام لیا گیا ہے، اسی وجہ سے سورہ نجم کو سورہ نجم کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں وَالنَّجْم کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ کیا، اور معراج کی اس منزل رفعت کو بیان فرمایا کہ جس مقام پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے باطل دیوی دیوتاؤں کا رد کیا، اور ان لوگوں کا بھی رد کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرنے کا ذکر کیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ کا اذن ہوگا تو پھر شفاعت عام ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں کو مغفرت ذنب کی خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کریمہ اور قوت حاکمیہ کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ اور اسی کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر بھی مکی صورت ہے، اور اس میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 54ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 37ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو اس میں وانشق القمر کا لفظ موجود ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ قمر کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں قیامت کے وقوع پر دلائل قائم ہوئے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ ہے، اور اس میں بار بار ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ معزز ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے کہ یہ حرف بہ حرف یاد ہو جاتا ہے، اور سب سے جلدی یاد ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے جلد از جلد یاد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی سورہ قمر میں بار بار اس کا تذکرہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ تو قرآن کو یاد کیا جائے حرف بہ حرف یاد ہو جاتا ہے،
کوئی اور کتاب اس طرح اتنی جلدی یاد نہیں ہوتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے بچوں کے سینوں میں اسے محفوظ کر دیا ہے۔ پچھلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ ان کو یاد ہوتی تھیں، اور اس قرآن مجید کا یہ اعجاز آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قوم سمود، قوم عاد اور آل فرعون کا تذکرہ کیا، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا، اور ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات آئے ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 55ویں نمبر پر، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 97ویں صورت ہے، 97۔ اس صورت میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ رحمان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک دلہن ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اسے عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی دلہن۔ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی۔ معزز ناظرین، یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں، قرآن مجید میں ہر چیز، ہر علوم موجود ہیں، ہر چیز کا تذکرہ ہے، اور ہر خشک و تر کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا، ہر چیز کی واضح طور پر اس میں بیان موجود ہے۔ تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن سکھا دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، تو معلوم ہوا کہ تمام جملہ علوم جو قرآن میں موجود ہیں وہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھا دیے۔ اس کے بعد سورج، چاند، زمین اور بچھے ہوئے سبزے اور درختوں کی کیفیت سجدہ اور آسمان کی رفعت اور بے پایہ نعمتوں کا بار بار ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرمایا۔ اس میں 2 سمندروں کے ملنے کا بھی ذکر ہے، اور سمندروں میں موتیوں اور جواہرات کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس میں سمندروں کے اوپر جو بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد مجرموں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن مجرم اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے، اور پھر ان کو ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس شخص کا تذکرہ ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، اور اس کے لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اہل جنت اور جنت کی کیفیات اور جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، تو اس پر سورہ رحمان کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 56ویں، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 46ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ۔ اس وجہ سے واقعہ کا لفظ پہلی آیت میں موجود ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں وقوع قیامت پر دلائل ہیں، اور قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا، اور جو لوگ حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئیں۔ پہلی قسم اصحاب المیمنہ کی، یعنی سیدھی طرف والے۔ پھر دوسری قسم السابقون المقربون، یعنی جو درمیان میں ہوں گے اور سبقت کرنے والے ہوں گے، ان میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین ان میں ہوں گے۔ اور پھر تیسری قسم اصحاب المشأمہ، یعنی وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی گناہگاروں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور اہل جنت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن عظیم فرقان حمید کا اس میں ذکر ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب لوح محفوظ پر ہے، اور اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد
روح نکلتے وقت قریب بیٹھے لوگوں کی بے بسی کو اس میں بیان کیا گیا. اور وہ کیا بے بسی ہے؟ جب کسی شخص کی روح نکل رہی ہو تو کوئی بھی قریب بیٹھا ہوا شخص اس کی روح کو اس کے جسم میں واپسی نہیں لوٹا سکتا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. اس کے بعد سورہ حدید ہے. یہ مدنی صورت ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 57ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 95ویں صورت ہے. اس صورت میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، اور اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے حدید کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس صورت کو سورہ حدید کہا جاتا ہے. اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت پر دلائل قائم کیے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے مابین درجات اور فضیلت میں مختلف مدارج اس میں بیان کیے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے وہ صحابہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے درجے، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کے درجوں میں تفاوت ہے، فرق ہے. پھر اسی طرح وہ صحابی جو بدری صحابہ ہیں اور جو وہ صحابی جو غیر بدری ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں میدان حشر کا ذکر کیا. میدان حشر میں مومنین اور مومنات کو ایک امتیازی شان سے نوازا جائے گا، اور وہ امتیازی شان ان کی یہ ہوگی کہ ان کے آگے آگے ایک نور چل رہا ہوگا، نور ان کے سامنے ہوگا، اور اہل ایمان کا اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور اس کے لیے نرم ہونے کا اس میں ذکر ہے. اس کے حق میں نرم ہونے کا اہل ایمان کے لیے ذکر فرمایا. اور پھر اس کے آخر میں دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی زینت اور اس کے زیب اور اس کی ناپائیداری کو اللہ تعالی نے اس میں بیان فرمایا. اور آخر میں اختتام اس بات پر کیا کہ فضل، اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو چاہے اس سے سرفراز فرما دے. یعنی فضل اللہ کی مرضی، جس پر چاہے کرے. وہ کسی پر بھی فضل کر سکتا ہے. وہ چاہے تو ایک فقیر کو پل میں غنی کر دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو زمین پر گرا دے. فضل اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی بڑے فضل والا ہے. معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے 27ویں پارے کا اجمالی تذکرہ کر لیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی اس کی منتخب آیات کی تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہم نے آپ کے سامنے معزز ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے 27ویں پارے کا اجمالی تذکرہ کیا اور اس کا خلاصہ بیان کیا. اب ہم آپ کے سامنے منتخب آیات کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. 27ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے تو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام پر، آپ کی قوم پر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے. اور پھر انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے نشان زدہ یعنی گائیڈڈ ہیں. ان کے اوپر نشان لکھا ہوا، ان کے اوپر نام لکھا ہوا، جس بندے کے اوپر وہ پتھر لگے گا. تو معزز سائنسی دنیا گائیڈڈ میزائل کی جس تکنیک تک بہت دیر میں پہنچی ہے، قرآن نے اس کا تصور بہت پہلے پیش کر دیا ہے. تو وہ جو ان کے اوپر پتھر برس رہے تھے، تو وہ پتھر ان کے اوپر نشان زدہ تھے، ان کے اوپر لکھا ہوا تھا نام، اور اس جس بندے کا نام تھا اسی کو لگتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے اہل ایمان کو، جو اہل ایمان مطلب کہ حضرت لوط علیہ السلام کے جو گھر والے، ان کو خیر و عافیت کے ساتھ نکال دیں گے، سوائے ان کی زوجہ کو کہ وہ اس کا بھی جھکاؤ ان لوگوں کی طرف تھا. سورہ طور کی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے لیے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے جو نعمتیں، راحتیں تیار ہیں، ان میں ایک نعمت یہ ہوگی کہ ان کی اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے ملیں گے. اس سے معزز ناظرین ہمارے لیے ایک بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں صحیح دین کے اسباق پڑھائیں، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں، بزرگوں کے آداب، بزرگوں کی سیرتیں، ان کی سمانح اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں تاکہ ان کو معلومات میں اضافہ بھی، اور ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو اس طرح ڈھالیں اور ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ مرنے کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے ایک تو صدقہ جاریہ بنے، اور سب سے بڑھ کر یہ نیک صالح اولاد جب اس دنیا میں اچھے کام کرے گی، ایک تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، دوسرا جب یہ مرے گی تو یہ آپ کے پاس پہنچے گی. تو اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. سورہ نجم کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سفر معراج کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کو معراج کی فضیلت ہے، اور اس میں جو تذکرہ ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح دو قوسینیں آپس میں مل جاتی اس سے بھی قریب تر ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو، آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، براہ راست اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ اور پھر ہمارے امام نے یہاں پر ایک شعر لکھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے دیدار سے مشرف ہو گئے تو اور کون سا غیب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا ہوا ہوگا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جو لوگ صغیرہ گناہوں کے ماں سوا کبیرہ سے بچتے رہتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، فرمایا انہیں بشارت دی گئی کہ بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ تو نیکیاں جو ہے کوئی شخص کرتا ہے تو وہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی گناہوں کی مغفرت کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو ہمارے اپنے ذاتی حیثیت سے ہیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، حقوق العباد تلف کیے ہیں، تو پھر وہ گناہ اس صورت میں معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس کی صورتیں ہیں حدیث مبارکہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک سودا کرے گا بندے کے ساتھ، اسے محلات دکھائے گا اور اس سے فرمائے گا کیسے محل ہیں، تو بندہ کہے گا یا اللہ تیری شان وراء البراء ہے، تیری کبریائی ہے، تیری بڑائی ہے، کتنے خوبصورت محل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے ہو سکتے ہیں، تم فلاں فلاں کو معاف کر دو، اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ تو بندہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو پھر اس کی ایک یہ صورت بن سکتی ہے، ورنہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ سورہ قمر میں چاند کے، قمر کا معنی چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ ہے سورہ قمر میں، اور چاند 2 ٹکڑے ہوا 8 سن ہجری میں، جب اہل مکہ نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ انہوں نے یہ چیک کیا تھا کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ تو انہوں نے کہا ایسا معجزہ طلب کرتے ہیں کہ جس کا تعلق زمین سے نہ ہو۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ معجزہ طلب کرو کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ تو 8 سن ہجری میں، 8 سن نبوت میں، نبوت کے 8ویں سال یہ معجزہ پیش آیا، اور مکہ کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور غار ہرا جس مقام پر ہے، جبل ہرا جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں، اس کے دونوں سائڈ پر جدا ہو گیا۔ اور یہ واقعہ تقریباً احادیث کی کتب میں اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اس کی صداقت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا برملا دعویٰ ہوا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی صداقت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی صداقت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ یہ سچی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان، عروس القرآن، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی دلہن، وہ سورت۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو، یعنی نعمتوں کی کثرت کو بیان فرمایا، اور اس کی ایک آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا تو پھر اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی اللہ کا خوف ہمہ وقت دل پر طاری رہنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو تصور ہے اس تصور کو ہمیشہ برقرار رکھنا، اور اس تصور کے ساتھ گناہوں کو ترک کر دینا۔ اس تصور کی وجہ سے انسان کا بھلائی کے راستے کی طرف جانا اور برائی کے راستے سے اپنا آپ کو روکنا۔ تو فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے،
رب کی بارگاہ میں حاضری ہونی اور جواب دینا، جب یہ تصور آئے گا تو بندہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، بندہ غلط کام کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ ہمیشہ اچھے کام کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی فراڈ نہیں کرے گا، اور کسی کو ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے تکلیف نہیں پہنچائے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدائی آیات میں جو لوگ حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے اس کی 3 قسمیں بیان فرمائیں، یعنی اصحاب المیمنہ، یعنی یہ اصحاب وہ ہوں گے جو اہل سعادت و خیر ہوں گے، اور دوسرے السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور تیسرے اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ ہوں گے اور اہل جہنم میں سے ہوں گے۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کا واقع ہونا، اور سورہ واقعہ کی جو فضائل ہیں، اس میں ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا بڑا سبب ہے۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے تو رزق میں برکت کا سبب ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آخری وقت میں آپ کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا نہ تھا کوئی بھی، تو آخری وقت میں آپ کے پاس ایک صحابی ہے، کہا آپ کے کوئی بیٹا ہوتا تو آپ کے پیٹھ بعد جو ہے وہ کماتا، آپ کی ساری بیٹیاں ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہوئی ہے، وہ جب سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے سبب بنا کر انہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید کی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر کر کے ہم انشاءاللہ معزز ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اس میں ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 16۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ اہل ایمان کے لیے اس میں بڑا درس ہے۔ اہل ایمان، ہم اہل ایمان ہیں، اور آج لوگوں کو اگر دین کی طرف بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی طرف بلایا جائے، تو کسی کو بھی اس کی طرف آنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری محافل ہوں، ڈسکو ہو، یا کوئی بہت بڑا کنسرٹ کیا جائے، یا اس کے علاوہ بہت بڑا پروگرام ہو جس میں گانا باجا ہو رہا ہو، تو ہر شخص آئے گا۔ دل نرم نہیں ہے، ذکر اللہ کی محفلیں ویران ہیں، مساجد اس انداز سے نہیں بھر رہی۔ ہم دیکھتے ہیں ماہ سیام میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے، لیکن جیسے ہی ماہ شوال کا چاند نظر آتا ہے نمازیوں کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لوگ پھر دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، رب سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ لوگوں کا کیا مزاج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا اہل ایمان پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں اور اس کے حق میں کے لیے نرم ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں؟ کیا ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا؟ تو معزز ناظرین اس پر غور و فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دروازے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی دستک ہو، وقت اجل ہمارا آ جائے، پھر ہم مہلت مانگنے لگیں تو کوئی مہلت کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو لمحہ بھر تاخیر بھی نہیں ہوتی اور جلدی بھی نہیں ہوتی، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آنی ہے۔ تو ہمیں اس سے پہلے پہلے اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو سرشار کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کے دلوں کو، سینوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔